بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 353، فتوے کا اصول اور آداب نمبر 11، اجتماع رائے ون 2018 کی کارگزاری۔ دعوتی کام، دارالعلوم کا غیر مسنون اور غیر منطقی فتویٰ اور اس کی تباہی۔ مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری کی عالمی شورا والوں کو وارننگ۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ادب نمبر 11، فتویٰ دینے کا 11واں اصول اور ادب۔ فتویٰ دینے میں سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک پہلو یہ ہے کہ مفتی فتویٰ ایسے ہی دے دے بغیر کسی علم و دلائل کے۔ مفتی پر واجب ہے کہ کوئی بات نہ کرے بغیر علم اور سند کے، اور مفتی پر یہ بھی واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے براہین کے ساتھ فتویٰ دے۔ اس لیے کہ مفتی کا لوگوں کے درمیان فتویٰ دینا درست طریقے پر نہیں ہو تو مفتی بھی گمراہ ہوگا اور اس کے ساتھ لوگ بھی گمراہ ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے قلوب سے کھینچ کر علم کو نہیں نکالیں گے مگر علماء کو موت دے دیں گے، یہاں تک کہ ایک بھی علم والا باقی نہیں رہے گا۔ تب لوگ فیصلے کروانے کے لیے سرداران قوم کے پاس جائیں گے اور وہ سرداران قوم علم سے کورے ہوں گے، اور وہ ان مستفتیان کو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور عوام کو بھی گمراہ کریں گے۔ فائدہ، اور یہ اصل سبب بنے گا عوام میں انتشار کا، گمراہی کا اور فساد کا۔ آج دین ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں یہی فساد پھیلا ہوا ہے۔ ہند اور سندھ نہیں بلکہ سارا عالم اسلامی بھی اسی طوفان بدتمیزی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسلامی عدلیہ آزاد نہیں رہی۔ ہر ذی اثر افراد، فرد یا آرگنائزیشن عدلیہ کو خرید لیتی ہے، رشوت کے ذریعے یا تبرعات کے ذریعے یا اداروں کو فنڈ دے کر۔ تنبیہ، مولانا سعد صاحب کے بارے میں دارالعلوم کی اسلامی عدلیہ نے یہی سلوک کیا۔ فتوے دیے گئے بلا دلیل اور صفائی کے لیے موقع بھی نہ دیا گیا۔ مراجع کی فائل پیش کی گئی تو بغیر دیکھے کہہ دیا گیا کہ ہمیں ان مراجع پر کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی شرعی عدلیے کی اتنی کھلی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس طرح کے فیصلے اور حکم نامے تو ظالم اور جابر بادشاہوں کی عدالت کی طرف سے صادر ہوا کرتے تھے۔ یہی پڑھا گیا۔ ہم نے تفصیل کے ساتھ 11 اصول اور آداب فتویٰ لکھ چکے ہیں۔ اب ہم علماء کرام کو گواہ بناتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب پر لگائے گئے فتووں کو ان مذکورہ بالا اصول اور آداب سے ملا کر دیکھیں اور مفتیان دارالعلوم سے پوچھیں کہ کیا واقعی ان اصولوں کے تابع رہ کر فتویٰ صادر کیے گئے۔ ہم اپنے موقف پر اٹل ہیں اور رہیں گے جب تک کہ دارالعلوم دیوبند اور اس کی فتویٰ کمیٹی کے چیف حضرت مفتی ابو القاسم صاحب مدظلہ تحریراً ہمیں اور ساری تبلیغی عوام کو اصل واقعے سے مطمئن نہ کر دیں۔ رشوت دی گئی یا دباؤ ڈالا گیا یا مدرسے کو کثیر مقدار میں فنڈز دیے گئے، آخر کیا بات ہوئی کہ ایک معتبر ادارہ دارالعلوم فتویٰ دینے میں اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اور غیر پروفیشنل اور اسلوب فتویٰ کے یکسر خلاف والی راہ کیوں اختیار کی؟ اور اب اس غیر مسنون اور غیر ممدوح اور غیر منطقی فتوے کی وجہ سے ساری امت مسلمہ پر جو پریشانی عائد ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کس کے سر ڈالو گے اور اس کے تدارک کی کیا شکل ہوگی؟ مذکورہ بالا اصول میں اہم نکات بیان ہوئے۔ مفتی ہر بات کو دلیل سے بیان کرے،
اگر ایسا نہ ہوا تو مفتی بھی گمراہ ہوگا اور مستفتی بھی، اور اس کے سبب عوام انتشار اور فساد کا شکار ہوگی، اور اس طرح کا فیصلہ علم دین کے دنیا سے اٹھے جانے کے مترادف ہوگا، اور اس طرح کے خلاف اصول عمل پر بجائے رب کی رضا کے اس کا غصہ اور ناراضگی حصے میں آئے گی۔ رائیونڈ کے اجتماع 2018 میں مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری دامت و برکاتہم کا انتباہ۔ مولانا نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی مرضی چلانے کے لیے ایک علیحدہ سے نیا مرکز کھولنے جا رہے ہیں، اگر اس مجمع میں بیٹھے ہیں تو وہ ابھی توبہ کرے، ورنہ خاتمہ بالخیر سے محروم کر دیے جاؤ گے، اس لیے کہ انہوں نے اعلانیہ طور پر اللہ کے حکم کو توڑا، صراحتاً خلاف کیا ہے۔ اللہ کا حکم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط پکڑو، تفرقہ مت ڈالو۔ اجتماعیت کے ساتھ پکڑنے کو فرمایا گیا، مگر ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور اعلانیہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا۔ تنبیہ: یہ بات مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اور ان کی ہمراہ جماعت فتنہ خبیثہ عالمی شورا والوں کے لیے کہی اور انہوں نے سنا۔ فائدہ: رائیونڈ مرکز میں صرف یہ ایک واحد عالم دین اور دعوتی بزرگ ہے کہ ان کی زبان پر حق بولتا ہے، باقی اور کسی میں حوصلہ نہیں۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں حج کے موقع پر حاجی عبدالوہاب صاحب نے شکایت کرتے ہوئے حضرت جی سے فرمایا کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب سے فرمائیے کہ رائیونڈ میں قیام کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کیوں نہیں، ضرور کر لیں گے۔ تو مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا کہ اگر میں رائیونڈ میں رہوں گا تو صرف سیرت طیبہ پر دعوتی عمل ہوا کرے گا، پھر کسی اور کی وہاں نہیں چلے گی۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا جو زیادہ قربانی دے گا اس کی چلے گی۔ تو مولانا محمد احمد صاحب نے فرمایا ذمہ دار بننے کے لیے قربانی ہی اگر شرط ہوتی تو ابو بکر اور عمر کے بجائے عمار اور یاسر امیر المومنین بنائے جاتے، اس لیے کہ ان دونوں کی قربانی ابو بکر اور عمر سے زیادہ تھی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ حاجی عبدالوہاب صاحب مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ اس طرح کے حق گو لوگوں کو مسندیں اور کرسیاں نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک و مشرب کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں چاپلوسی نہیں آتی، اور یہ حق کہنے میں دنیا کے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ قدسی روح والے اکیلے رہتے ہیں اور اکیلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ قاضی عبدالوہاب صاحب، بھائی فضل کریم صاحب، مولانا یونس صاحب پونا والے، قاسم بھائی بیگ والے، کرنل امیر الدین صاحب، یہ سب وہ لوگ تھے جن کی زبان حق بولتی تھی، تنہا ہی چلتے رہے اور تنہا ہی اللہ کو پیارے ہو گئے رحمت اللہ علیہ مجمعین۔ اگر رائیونڈ مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری جیسے مخلص اللہ والوں کے تابع ہو جاتا تو سارے ملک اور سارے کام کرنے والوں کی تقدیر ہی بدل جاتی، اور ہر ایک دعوتی کام والا اس کی اپنی قربانی کی سطح کے حساب سے اللہ والا بن جاتا، اور ملک میں امن و امان اور برکتیں نازل ہونے لگ جاتی۔ نہ تو کوئی خریدا بیچا جاتا اور نہ ہی کوئی محروس اور مغصوب ہوتا، اور نہ ہی عالمی شورا وجود میں آتی، اور نہ ہی رائیونڈ مرکز نظام الدین کا حریف بنتا، بلکہ تابع ہو کر چلتا اور اتباع بھی کمال درجے کی کر دکھاتا۔ لیکن اغراض پسندوں کی نگری میں مخلصین کا مول کون جانے؟ اندھوں کو آئینے کی کیا ضرورت، میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں، میرے نالے کون خریدے گا؟ کیا پوچھتے ہو حال میرے کاروبار کا، آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں۔ مخلصین کی جماعت تبلیغ کا یہ ایک المیہ ہے کہ اغراض پسند مخلصین کی شکل میں شامل ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ مراکز پر قابض ہو جاتے ہیں، اور ان کی نحوست سے ہدایت کا پہیہ جام ہو کر رہ جاتا ہے۔ عوام قربانی سے چلتے رہتے ہیں، مگر بدنیتوں کی نحوست سے
آسمانوں سے نازل ہوتی ہوئی ہدایت آتے آتے رک جاتی ہے۔ اس لیے ان نفس کے ماروں کو حدیث کی زبان میں کلاب النار کہا گیا، یعنی جہنمی کتے، اس لیے کہ یہ ملک اور مال، عزت اور جاہ کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی مرادیں پوری نہ ہو تو یہ لوگوں کو کاٹنے لگ جاتے ہیں۔ ستارے جب اپنے مقام سے ہٹ جاتے ہیں تو بے نور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ صاحب، مولانا ابرار الحق صاحب نے مدرسے میں بیان کروایا۔ مولانا رحمت اللہ صاحب کی وہ کیفیت بیان میں باقی نہ رہی تو شاہ صاحب نے فرمایا رحمت اللہ، ستارے جب اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں تو بے نور ہو جاتے ہیں۔ آپ جب مرکز نظام الدین کی طرف سے آتے تھے تو کچھ اور بات ہوتی تھی بیانوں میں، اب چونکہ مرکز سے نسبت باقی نہ رہی تو بیان کی نورانیت بھی رخصت ہو گئی۔ رائے کے پرانوں کے جوڑ 2018 میں سارے عالمی شورا والوں کے بیانات ایسے ہی بے نور اور بے کشش رہے۔ مولانا ابراہیم صاحب ہوں کہ احمد لاٹ صاحب، مولانا طارق جمیل ہوں کہ مولانا گودھرا، ان تمام کو سب نے سنا، سب نے دیکھا، سب حیران ہیں۔ پنڈال میں بیان تو کسی کا ہو رہا تھا، لیکن جتھے کے جتھے آپس میں مرکز نظام الدین کی بات اور اجتماع اورنگ آباد کی بات کرتے رہے۔ یہی تاثر تھا کہ پرانوں کو بلا کر 2 دن تو خط سناتے رہے، پھر 2 دن بیانات ہوئے تو بے روح اور بے جاں بیانات، کام کرنا اور خوب کرنے کی ترغیب، لیکن کام کس طرح کرے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ قوموں کا اسلام اور عادتیں، ابتدائی اسلام کے وقت سے لے کر آج تک جو بھی قومیں اور افراد ہلکے بگوش اسلام ہوتے رہے تو ان کے ساتھ ان کے قومی اور خاندانی افکار اور عادتیں موروثی طور پر ان کے ساتھ چلی آتی رہی، اور پھر ایک عرصے دراز تک اسلامی تربیت پانے کے بعد ان کی کمی اور کوتاہیاں دور ہو جاتی رہیں، اور ان کی تربیت سنن نبوی اور اسوہ حسنہ اور دعوت، تعلیم و تعلم اور تزکیے کے ذریعے ہوتی رہی۔ اس کے بعد ہر دور میں مصلحین آتے رہے اور اس اصلاحی خدمت کو انجام دیتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب بھی کوئی ایسی بات پیش آ جاتی جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو تو وہی نازل ہوتی اور اس میں ان کی اصلاح کا سامان ہو جاتا تھا، اور بعض دفعہ بات بہت اہم ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ مثلا مسلمانوں کے آپسی مسائل میں آپ کا ارشاد فرمانا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بغض مت رکھو، حسد مت کرو، لشکر کشی مت کرو، اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بنے رہو۔ فائدہ، مسلمانوں کی اجتماعیت اور آپس میں مل جل کر رہنے اور دین کی رسی کو متفق اور متحد ہو کر پکڑے رہنے کی تاکید ہمیشہ سے کی جاتی رہی ہے، اور اختلافات اور تفرقہ بازی سے منع کیا جاتا رہا، اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی ترغیب دی جاتی رہی۔ حسن نیت کے ساتھ ہر عمل کو کرنے کی بابت بہانے بہانے سے یاد دہانی کی جاتی تھی، یعنی تربیت اور اصلاح کا عمل دن کے 24 گھنٹے جاری رہتا۔ اسی کا نام فی الوقت مسجد کی آبادی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دین انسانیت کی اصلاح ہی کے لیے آیا ہے، اور اصلاح ہوتی ہی رہے گی، اور ہر دور میں مصلح پیدا ہوتے رہیں گے۔ دعوتی کام بھی اسی اصلاحی مہم کی ایک کڑی ہے، اور یہ کام اصلاح نفس اور اصلاح معاشرے کے لیے اکثیر کا کام کرتا ہے۔ جو شخص بھی اپنی خود کی اصلاح کی خاطر اس دعوتی کام میں لگے گا، یقیناً ہر قدم پر اس کی اصلاح ہوتی جائے گی، اور جو دوسروں کی اصلاح کے لیے محنت کرے گا تو دوسروں کی اصلاح تو ہو جائے گی، مگر وہ خود ادھورا رہ جائے گا۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اب بلا شبہ تمہارے پاس رب کی جانب سے حق بینی کے ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔
اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ فائدہ: بصائر بصیرت کی جمع ہے جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے۔ یہاں بصائر سے مراد وہ دلائل اور براہین ہیں جو قرآن اور حدیث نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں، جو ان دلائل اور حقائق کو دیکھ کر بھی مروجہ اقوال اور افعال پر جمع رہے اور قرآن اور احادیث صحیحہ سے گریز کرے تو در حقیقت یہی اندھاپن اور گمراہی ہے۔ اسی بات کو اور صراحت کے ساتھ دوسری جگہ بیان فرمایا گیا: جو راہ راست حاصل کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہے اور جو بھٹک جائے اس کا وبال اسی پر ہے۔ البتہ جو لوگ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنے ہوں گے ان پر دوہرا عذاب ہوگا۔ اس طرح جو لوگ دوسروں کی ہدایت کا سبب بنے ہوں گے تو انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے۔ نہتے ہیں ایک جماعت عطا فرمائیں کہ جس سے ہر زبان میں تراجم ہو اور سب کی پوری اصلاح اور تربیت ہو رہی ہو اور عالم میں بسے ہوئے سارے انسانوں کا رجوع مرکز نظام الدین اور وہاں کی مرکزیت کی طرف ہو اور امیر کی عمارت کے تلے دعوتی محنت کی جا رہی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔